فرما رہے ہیں قاری عبدالغفور حقانی صاحب۔ موضوع ہے کیا زندگی؟ جامع مخزوم العلوم، خانپور، ضلع رحیم یار خان۔ سماعت فرمائیں، شکریہ۔ صل علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اللهم صل علی محمد وعلی وعلى آله بدر الدجى وعلى أصحابه نجوم الهدى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي كلامه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة فيقول الصيام رب إني منعته الطعام والشراب في النهار فشفعه ويقول القرآن رب إني منعته النوم في الليل فشفعه فيشفعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وقال لا إله إلا الله دخل الجنة. وصدق رسوله النبي الصادق الأمين. یہ ذکر حسین رحمت کا امین جسے کہتے ہیں قرآن مبین. یہ ذکر حسین رحمت کا امین جسے کہتے ہیں قرآن مبین. دنیا نے نئے نغمے سیکھے عقبا کا ترانہ بھول گئے. انجام آزادی کیا کہیے ہر طرف بربادی بربادی ہے. جو درس محمد مصطفیٰ نے دیا تھا دنیا کو پڑھانا بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. سارے حضرات درود شریف پڑھتے بنے تو دیکھیے جاؤ تو سب بولنا سیا جی بندے اٹھو تو کیا بھائی بیٹھنے آپ کے پوچھو بل تو سب اٹھنے ہوئے اٹھو بنو بچی جو ایسا بھی آگے آگے ہو جایا. ساتھی باہر کھڑے ہیں وہ بیچارے میں نے دیکھا لوگ جا رہے ہیں کہ مسجد میں جگہ نہیں. درود شریف پڑھتے آئے بلند آواز سے سارے پڑھو درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. حضرات سامعین، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں حنفی اسلامی ریکارڈنگ سینٹر معرفت حبیب ہارڈ ویئر سٹور ٹنک بازار خانپور کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. منتظم اجلاس حضرت مفتی صاحب برادر عزیز حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب، حضرت مولانا شیخ الحدیث شفیق الرحمان صاحب استاد الاساتذہ مدد ذلہم العالی اور واجب الاحترام علماء کرام اور مدرسہ عربی اسلامی مخزن العلوم کے فاضل طلباء اور میرے مذہبی دینی مواحد مجاہد ساتھیوں بزرگوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا گھر پاک، اللہ تعالیٰ کی کلام پاک، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ پاک آنے والے مصائب سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ پاک موجودہ مشکلات ہمارے آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ان محفلوں کا ثواب ہمارے ماں باپ کو پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی اسلام کے مطابق خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس نصیب فرمائے. خانپور سے میرے کئی رشتے ہیں. جس طرح آپ طلباء حضرت شیخ طریقت حضرت درخواستی مدد ذلہم کے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اللہ آپ کو مجاہد بنائے، مناظر بنائے، مبلغ بنائے، محدث بنائے، مفسر بنائے، مصنف بنائے، مفکر بنائے. آمین کہیں. ایک رشتہ یہ ہے کہ میں بھی اسی عظیم درسگاہ کا طفل مکتب ہوں. دوسرا یہ ہے کہ میرا آبائی وطن یہاں اسی ضلع میں ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس وقت جس جماعت کی میں خدمت کر رہا ہوں اس کے بانی اور صدر اور پوری دنیا میں ہمارے مسلک کے خطیب مولانا عبدالشکور دین پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں رہتے تھے. یہاں سے اٹھے، یہاں سے چلے دنیا میں. چوتھا یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ حضرات میرے جیسے ناقص عاجز سے محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے ان کی وساطت سے میں یہاں آتا ہوں.
اور اللہ ان کو سلامت رکھے جو چٹائیوں پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کی صدائیں بھی بلند کرتے ہیں اور ہمارے جیسے بیکار لوگوں کو بلا کر کچھ معروضات آپ کو سناتے ہیں، ورنہ ہمارا کیا حال ہے۔ اصل پروگرام ہمارے دیہات میں تھے، پاکستان کا یہ المناک دردناک تاریخ ساز واقعہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر اظہار ہمدردی کرنے کے لیے مفتی صاحب نے ہنگامی اجلاس رکھا۔ میں ان کو اس اجلاس کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم رحمت برکت نصیب فرمائے۔ واز تو کتنا بہترین کر رہا تھا میرا نوجوان خطیب ابن خطیب، اللہ اس سے وہی کام لے جو اس کے والد صاحب سے لیا، تو اللہ ہمارے بچوں کو بھی نیک صالح بنائے۔ میں بھی معذور ہو رہا تھا، آپ بھی معذور ہو رہے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ یہ 2-3 مہینے پاکستان کے چاروں صوبوں کے عربی مدارس کے سالانہ جلسوں کے گرما گرموں کے سیزن کے مہینے ہیں، ہمیں تو خود ہوش نہیں واز میں۔ ابھی مولانا بخش صاحب تشریف فرماتے، میری جماعت مجلس علماء اہل سنت کے صدر المبلغین ہیں، میں سیدھا مسجد آ گیا، وہ پٹائی نہ کر دیں، جمعہ کا پروگرام دیا تھا میں پہنچا نہیں، وہ بیچارے پریشان بے ہوش ہیں ہم۔ سنتے لحاظ ہے جو پہلے جو سونے خطیب کو بلا دیں ایسا بڈھے بندے 12-13 سال کی سروس ہے بھائی، ان بڈھے پر شروع تھی نا، تو مفتی صاحب ہوں چلے ہوں 11-11:30 بجے زور نال میں ٹائم کی دیں جن میں بلاؤں میں نہیں بیٹھے میرا تسبیح کوٹ بزرگ سبحان اللہ، تو وہ ڈھکانا میں ضرور ہے، اللہ کرے تو سوائڈی والا کھڑا جو بغیر جیل میں جانے کے تسبیح کا کام مکمل نہیں ہوتا نا، ہاں اس وقت تک مولوی بالغ نہیں جب تک جیل میں نہ جائے، تو اس کو جیل میں بھجوانا ہے، پھر وہاں دیکھیں کتنا عبادت کا لطف آئے۔ اس مسجد کی زیارت، جماعت کی زیارت کئی مرتبہ نصیب ہوئی، اللہ پاک ان محلوں پر ان لوگوں پر مزید رحمتیں فرمائیں جنہوں نے مسجدوں کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ دوستوں بزرگوں، میں نے شاید آخری حدیث جو پڑھی ہے اسی پر بات کروں گا، میرے عزیز نے جو ذکر کا سلسلہ شروع کرایا ہے۔ ہمارے آج کے اجلاس کا، ہماری محفل کا عنوان یہی ہے جو راول پنڈی میں حادثہ پیش آیا، اللہ پاک آئندہ ہمیں سلامت رکھے، ایسے عذاب سے ہمیں بچائے۔ جیسے نوجوان بیان کر رہا تھا، نظر اپنی اپنی پسند اپنی اپنی، ان کا وہ تجزیہ ہے اور میرا تجزیہ یہ ہے کہ جب بھی کلمہ پڑھنے والی حکومتیں عذاب آتی ہیں وہ حکمرانوں کی بدماشیوں کے سبب سے آتی ہے۔ نظر اپنی اپنی پسند اپنی اپنی۔ میں نے علماء دیوبند سے یہ سنا ہے کہ جب اسلامی حکومت کا آغاز تھا اور امام الانبیاء اسلامی حکومت کی کمان فرما رہے تھے تو ہر گھر سے ذکر کی صدائیں بلند تھیں۔ مفتی صاحب کو یاد ہو کہ نہ ہو، یہاں میرا بھی راز تھا، ادھر جو بڑی مسجد ہے نا چوک میں اکثر جلسے ہوتے ہیں، مولانا کیا نام ہے وہ چوک راضی، وہ مولانا زاہد الراشدی صاحب بیان کر رہے تھے کہ جب آمنہ کے لال نے اسلام کی حکومت قائم کی نا، چور کو اور زانی کو تلاش نہیں کرنا پڑتا تھا، زانی مرد نے کلمہ پڑھنے کے باوجود، توبہ کے فضائل مذاکر سننے کے باوجود، صحابی ہونے کے باوجود اسلام کی حکومت اور محمد عربی کے برکات کو محسوس کر کے اس نے پیش کیا، طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کرے۔ انہوں نے فرمایا بے مو طہروں کا کیا نجاست لگ گئی، میں کیا پاک کروں، کہتا نہیں زنا ہے تو حضور نے فرمایا دیکھو شراب تو نہیں پیا ہوا، اسلام کی حکومت اپنے منہ سے کہہ رہے تو نہیں بچ سکتا۔ حضور نے بڑی کوشش کی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی شفقتوں کو سمجھتا ہوں لیکن مجھے جان کی پرواہ نہیں، مجھے محمد کے اسلام کے نظام کا فکر ہے۔ یہ بیچارے چیخ رہے ہیں، خانپور سے حضرت درخواست کی عمر کے حصے میں تشریف لے گئے مینار پاکستان پر، وہاں کیا کرنا تھا انہوں نے، اپنا جمعہ چھوڑ کر گئے، ذکر اللہ کی محفلیں، مدرسے سے طلباء ساری دنیا بس لے کر گئے تو ہم ضیاء الحق کے باپ کے نوکر تھے، ہم نے لاہور نہیں دیکھا ہوا، ہم نے کو وہاں تماشا کرنا تھا، ان بے غیرتوں نے ہمارے ملک کو برباد کر دیا ہے، یہ نہیں بچ سکتے خدا کی گرفت سے، خدا کے قہر سے، بچ گئے باہر سے، وہ ابلیس کی عمر لمبی ہوتی ہے، دجال کی عمر لمبی ہوتی ہے، جو بچ گئے نہیں بچ سکتے ہوئے خدا نے دکھایا ان کو کہ اب خدا کا عذاب آ گیا اسلام آباد راول پنڈی پر، توڑو تو عورت نے پیش کیا یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں مجھے سنسار کر، حضور نے فرمایا کیا کہہ رہی ہے، کیا ہوا تجھے، یا رسول اللہ زنا ہو گیا، زنا تو پہلے بھی ہوتے تھے لیکن اب اسلام کی حکومت ہے، ہم اپنی جانیں دے کر اسلام کی سزا اپنے اوپر نافذ کر کے محمد کے دین کے نظام کو بلند رکھنا چاہتے ہیں۔ تم نے اخبار میں نہیں پڑھا ضیاء الحق کی موجودگی میں ڈاکٹر اقبال کے دہیا بیٹے، ڈاکٹر اقبال کا عیاش بیٹا، برطانیہ کے نظام کا دلال بیٹا
وہ ایجنٹ غیر اسلامی قوانین کا جس کو جسٹس بنا دیا گیا جاوید اقبال، اس نے اس کی موجودگی میں بکواس کیا ہے کہ اسلام کی جابرانہ سزاؤں کو ہم یہاں نہیں نافذ ہونے دیں گے. وہ بغیرت بیٹھا تھا. میں سلام کرتا ہوں میرے علماء کو، مولانا سمیع الحق قاضی عبداللطیف جنہوں نے چیخو پکار کی وہاں اپنا فرض ادا کیا. میں ہوتا تو دیوس کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیتا، اور ہمارا ہاتھ اس کے گریبان میں ہے، قیامت تک نہیں چھڑوا سکتا ہمارے ہاتھ کو جب تک اسلامی قانون کا اعلان نہ کرے. خدا نے یہ دکھایا ہے. تم نے نہیں دیکھا جب کرسی پر ابو بکر صدیق ہوتا ہے، خدا کی قسم ہر طرف اسلام کی بہاریں ہوتی ہیں. ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب کرسی اقتدار پر عمر فاروق ہوتا ہے، فاروق اعظم پہاڑ کی چوٹی پہ چل رہا ہے، عذاب آتے ہیں، زلزلے فلا فلا، پہاڑ ہلنے لگا، حرکت ہوئی، زلزلہ شروع ہوا. عمر نے اپنی بغل سے درہ فاروقی نکالا، فرمایا پہاڑ یہ تذبذب کیا، یہ اضطراب کیا، یہ بے چینی کیا؟ عمر نے تیرے اوپر حکومت کر کے انصاف نہیں کیا؟ اگر میں نے اسلام کا قانون نافذ نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، تو پھر یہ حرکت نہیں، مجھے زندہ غرق کر دے، کیونکہ اس حکمران کو پہاڑوں پر اور زمین پر چلنے کا حق نہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد انصاف نہ کرے. امیر المومنین خلیفۃ الاسلام فاروق اعظم. امیر عمر نے کہا یہ حرکت مرکت نہیں، اگر میں نے انصاف نہیں کیا، اگر میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا مر گیا، کسی سے ظلم ہوا، میں نے اسلامی قانون سے وفاداری نہیں کی، پھر یہ بے چینی نہ پہاڑ اپنا منہ کھول دے، مجھے زندہ زمین میں غرق کر. میں عمر نہیں چلنا چاہتا ہوں زمین پر جہاں میں اسلام نافذ نہ کروں. خدا کی قسم آپ پڑھے علامہ شبلی نعمانی کو، قاضی سلمان منصور پوری کو، لکھتا ہے کہ ایک درہ عمر نے پہاڑ کو مارا. جب تک خلافت راشدہ کی حکومت رہی کبھی زلزلہ آیا ہی نہیں، کبھی اس قسم کا عذاب آیا ہی نہیں. میں تمہیں لائن لگا کے دیتا ہوں، تم شہری لوگ ہو، پچھلے ہفتے کا اخبار پڑھو، اخبار میں خبر ہے کہ 2 آدمیوں کے حقہ پینے کا حکومت نے مقابلہ کرایا. ایک نے مسلسل 11 گھنٹے حقہ پیا، ایک نے 12 گھنٹے حقہ پیا، اور 12 گھنٹے والے کو حکومت نے انعام دیا. اور اسی اخبار نوائے وقت کے پہلے صفحے پر فوٹو ہے کہ حکومت نے نوجوان 9 بیاہتا بہو بیٹیاں نوجوان لڑکیوں کی زلفوں کی لمبائی کا مقابلہ کیا. لڑکیوں کے فوٹو اخبار میں ہے، زلفیں کھلی ہوئی ہے، کسی کی زلفیں یہاں تک، کسی کی ٹخنوں تک، کسی کے پاؤں تک، کسی کے کہاں تک. جن عورتوں کی زلفیں لمبی ہو گئی اسلامی حکومت نے ان کو انعام دیا. عذاب نہیں آئے گا. میں نے مفتی صاحب کو بتایا ہے ہماری 13 مذہبی تنظیموں کا اتحاد تھا. آپ کو مبارک ہو کہ صحابہ کی عظمت کے لیے اہل سنت اکٹھے ہو گئے. مفتی احمد الرحمان کو ہم نے صدر بنایا ہے، وہ جس کو جنرل سیکرٹری بنائیں گے، جو کچھ بنائیں گے، ہم جوتے اٹھانا ان کی سعادت سمجھیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بیت اللہ کی عظمت کا تحفظ بھی ہوگا، قرآن کی عظمت کا تحفظ بھی ہوگا، ابو بکر عمر کی ناموس کا تحفظ بھی ہوگا. ہم اسلام آباد میں گئے، ہمارے مولوی صاحب نے مدرسہ بنایا، بڑا عجیب کوٹھی نما، وہ جناب E7 کے علاقے میں جہاں یہ بڑے بڑے عیاش دلالوں کی کوٹیاں ہیں، 7 مدرسہ ہے. میں نے دیکھا مسلمانوں کی لڑکی ننگی ہو کر سائیکل چلا رہی ہے. یہ بچیں گے خدا کے عذاب سے، یہ خدا کا عذاب ہے. اسلام کے نام پر حکومت کی، اسلام کے نام پر آئے علماء چیخو چلا رہے ہیں، ہمیں جیلوں میں ڈالتے ہیں، قتل کرانے کی سازشیں ہیں، ہماری لاشیں اٹھ رہی ہیں. یہ آپ کے خانپور کا احسان اللہ فاروقی کیا جرم تھا اس کا؟ اس کو کیوں مارا گیا؟ اس کے قاتل کیوں نہیں ملے؟ اسلم قریشی کو کس نے اغوا کیا؟ ساہیوال کے مدرسے کے قاری کو روڈ پر کس نے تڑپایا؟ اس غدار کو پتہ نہیں ہے؟ سکھر کی منظرگاہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، قادیانیوں نے بم پھینکا، آج تک ان کو سزا نہیں ملی. اس کو پتہ نہیں ہے؟ ان پر عذاب آئے گا خدا کا. اس اجلاس کی وساطت سے ہم پھر کہتے ہیں ہماری بات کو اوپر تک پہنچاؤ. اب وقت ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، قرآن کی رحمت کا سیزن، قرآن کے قانون کا اعلان کر دو. ملک جنت الفردوس بن جائے گا، ملک میں رحمت آ جائے گی. خدا کی قسم کسی قانون میں اتنی رحمت نہیں، اتنا سکون نہیں جتنا قرآن کے قانون میں سکون ہے. تم جاتے نہیں ہو بیت اللہ میں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو مقبول حاضری نصیب فرمائے. بیت اللہ کی، روضہ رسول کی، کوئی امینہ کوئی اصل مولوی بھج ودو لندن پہنچ ونجو کوئی عطا اللہ صاحب خارج لندن نہ گیا ہو جو خطابت قبول کرنا تھے. اور مدینے اتنے کینسے بھجے جتنے لندن. اور سچے کیا جب میں یورپ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، وہ یورپ کے گلے کا لانت رہتی ہے، بالکل سچے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنا کچا وجن، جتنا شراب پانی کی طرح مل دے، عورت ننگی ہے، زنا تفریح ہے. ہم کیا کہیں؟ ہاں تبلیغی جماعت والے فخر کر سکتے ہیں جنہوں نے یورپ کے شراب خانوں کو آزان کی گونج میں تبدیل کر دیا. انگریز نے بڑی کوشش کی، انگریز نے بڑی کوشش کی ان
فقیروں کو نکال دے. انہوں نے کہا ہم نے بستر لگا دیے ہیں تمہارے عیاشوں کے مرکز پر. اس وقت تک بستر نہیں اٹھائیں گے جب تک ان لوگوں کو محمد کا کلمہ نہیں پڑھا. ہاں پاکستان کے لوگوں گریبان پکڑو اس حکومت کا جو حکومت روزانہ اخبار میں اسلام کا بیان دیتی ہے اور الٹا وہ ہمارے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں, ہمیں ذلیل کر رہے ہیں, دنیا کے سامنے ہمیں رسوا کر رہے ہیں. پرسوں جب کویت میں آپ کا صدر گیا وہ نوائے وقت اخبار اٹھائے, اس نے بکواس کی ہے, اس نے زبان درازی کی ہے, یہ بڑی زبان نکال کر وہاں بھونکتا رہا ہے. اس سے بڑا دیوس دنیا میں کوئی نہیں. اس نے کہا کہ محمد پاک مکے والوں کو کلمہ نہیں پڑھا سکے, میں سب کو مسلمان کیسے کر دوں؟ تجھے ہم نے کہا کہ تو کلمہ پڑھا ہمیں, یہ کچھ جواب ہے؟ کہنے لگا میں کس طرح اسلام نافذ کر سکتا ہوں؟ پھر تو نے کہا کیوں تھا 10 سال تو نے ہمارے مال کیوں کھایا ہے؟ تو نے حکومت کیوں کی اسلام کے نام پر؟ کون تیرے گردان سے پکڑ کر تجھے جہنم میں لے جاتی ہے اگر تو اسلام کا نام لے لیتا؟ مفتی محمود نے کہا ٹھیک ہے, تم سب نے کہا کہ مفتی صاحب اس کا تعاون کرو, اسلام لائے گا. مفتی صاحب نے کہا تھا میرا تجربہ ہے, یہ پہلے حکمرانوں کی پیداوار ہے, وہ گورے انگریز تھے, یہ کالے انگریز ہے, یہ خطرناک ہے, اسلام نہیں لا سکتے. قوم نے کہا تعاون کرو, ہم نے تعاون کیا. اس نے ہماری سیاست کی دشمنی کی, اس نے ہمارے مدارس عربیہ کی دشمنی کی, اس نے ہمارے مساجد کی توہین کی. محدث میرے ساتھ بیٹھے, پوچھو حضور نے فرمایا فضو مساجدکم من الصبیان, اپنی مسجدوں کو بچوں سے محفوظ رکھو. بچے کو مسجد کا کیا پتا؟ اس نے روشنی سکول کھول دیے, مکتب سکی مسجد میں کھول دیے. اور میں تمہیں آنکھوں سے دکھاتا ہوں, مسجد میں ایک آدمی کھڑا ہے, بورڈ لگائے کھڑا ہے, سکول کے بچوں کی وہاں کلمے, وہاں دوات, وہاں سیاہی, وہاں جوتے, وہاں مسجد کی توہین, مدارس عربیہ کی اس نے دشمنی کی ہے. علماء کو ٹیچر لگا دیا. وہ علماء جن کو خیر المدارس اور جامعہ پتہ نہیں کہاں سے آفر آ رہی تھی کہ وہ کتابیں پڑھاؤ, آج ان کے بال کھلے ہوئے ہیں, سر پہ کپڑا نہیں, مطالعہ نہیں, محنت نہیں, وہ ٹیچر بنے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کی تعریف کرتے ہیں. گورنمنٹ نے ہماری, اس گورنمنٹ نے سب سے زیادہ ہماری دشمنی کی ہے. پھر بیان دے رہا ہے کہ میں کو محمد پاک کی طرح, محمد پاک کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکے, مکے والوں کو مسلمان نہیں کر سکے, میں سب کو مسلمان کیسے کر دوں؟ ہم نے کیا کہا تھا کہ تو ہمیں مسلمان کر. ہمیں اس وقت ضرورت ہے تو انصاف والے قانون کی ہے, ورنہ قوم خدا کے عذاب سے کس طرح بچ سکتی ہے؟ وزارتیں لے رہے ہیں لوگ, پیسے لے رہے ہیں لوگ. اس شخص کے آپ جائیں, اب بھی بیت اللہ میں مفتی صاحب سے پوچھیں, حاجیوں سے پوچھیں, اب بھی بیت اللہ میں, روضہ رسول اللہ میں, مدینہ مکہ میں اور عرب کے ان ملکوں میں اب بھی اس طرح سکون ہے نظام اسلام کی برکت سے جس طرح گناہ گار کو جنت الفردوس میں سکون مل جائے. اور دعائیں مانگو, اللہ بیت اللہ کو نظر بد سے محفوظ رکھے, دشمنوں کے حسد سے محفوظ رکھے, روضہ رسول کو اللہ پاک محفوظ رکھے. ہمارے بڑے جلسے ہوئے متحدہ سنی محاذ کے فیصلہ آباد میں, جناب علی اسلام آباد میں, راول پنڈی میں, لاہور میں, پشاور میں, اب کراچی کا پروگرام ہے. اس لیے کہ یہی پاکستان کی حکومت خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے اور ایران کی حکومت ہمارے پاکستان کو بھی برباد کرنا چاہتی ہے اور بیت اللہ پہ بھی انہوں نے حملہ کیا ہے. کیا ہے نہیں؟ ہم نے ادھر متحدہ سنی محاذ بنایا, ٹیلی گرام کیے, تار بھیجے, حکومت کو کہا, اور ایران والوں نے بیان دے دیا کہ اس مرتبہ بیت اللہ کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے 10 لاکھ ایرانی گنڈے ہم بھیجیں گے. 10 لاکھ. ہم نے ان کو کہا ہے کہ خبردار خیال کرو, اور نہیں تو پاکستان والے لوگ روضہ رسول اور بیت اللہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کو تیار ہیں. نعرہ تکبیر, عظمت حرمین, تقدس حرمین. اسلام آباد میں جب متحدہ سنی محاذ کا اجلاس تھا, وہاں ہمارے بزرگوں نے سفیر سے ملاقات کی کہ بھئی ان سے پوچھو یہ بیت اللہ میں کیوں مظاہرہ کرتے ہیں, کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ جو ایران والے کہتے ہیں کہ ہم ان کو تو کچھ نہیں کہتے, مسلمانوں کو نہ عربیوں کو نہ, ہم تو بیت اللہ میں مظاہرہ کرتے ہیں امریکہ کے خلاف. کس کے خلاف؟ کس کے خلاف؟ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ان سے پوچھو امریکہ کا بادشاہ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے آتا ہے؟ وہ مارکا امریکہ کا بادشاہ بیت اللہ میں آتا ہے جی, روضہ رسول پر وہ آتا ہے, سکر جی کتی دے بکھر کتوں کے, یہ مثال ہے. وہ اگر امریکہ کے خلاف تم اتنے مجاہد ہو ایران کے ملنگو, پھر تم واشنگٹن جاؤ, پھر تل ابیب جاؤ, ماسکو جاؤ, واشنگٹن جاؤ, وہاں تمہیں پتہ چلے, بھنگ پی کر ایک نعرہ مرو, گولیوں سے سب تمہیں ختم نہ کر دے. بیت اللہ کی جگہ تم نے تماشا بنا ہوا ہے. اب مسلمان فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم ان گنڈوں کو بیت اللہ کے حدود میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اب تک ہم کہتے تھے شاید یہ کلمہ پڑھ لیں گے, مسلمان ہو جائیں, کوئی بات نہیں, آتے ہیں جاتے ہیں. انہوں نے بیت اللہ کی توہین کی اور ہماری حکومت اب تک خاموش ہے. پاکستان کی حکومت کو سب سے زیادہ ایران کی تردید کرنی چاہیے. ایران ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. ایک چھوٹے سے ملک عراق نے ان کو ناک دم کیا ہوا ہے. صحابہ کا دشمن جو ہے وہ ذلیل ہوگا, جیسے شاہ ایران کو دفن ہونے کے لیے قبر نہیں ملی, اس خمیلی کو بھی کہیں جگہ نہیں ملے گی, یہ جہنم میں ذلیل ہوگا. سازشیں ہو رہی ہے بیت اللہ کے خلاف, روضہ رسول کے خلاف.
ہمیں اس کا اتنا افسوس ہے، پاکستان کا کوئی آدمی نہیں ہے جو راول پنڈی کے مسئلے پر جس کی آنکھیں آج کے باہر نہ ہوں۔ لوگ حیران ہیں کہ کیا ہو گیا۔ آپ نے اخبار میں پڑھا ہے کہ چیخ و پکار تھی، قیامت صغریٰ تھی، 30 میل تک اللہ کا دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ ہمیں آئندہ ایسے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور سچ کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے دوستوں بزرگوں، جیسے اعمال عرش پر بھیجو گے ویسے فیصلے نازل ہوں گے۔ اور راول پنڈی والوں اور لاہور والوں، اسلام آباد والوں، ہم گناہگار ہیں، لیکن تمہارے ان شہروں میں جب عیاشیاں دیکھتے ہیں تو ہم خدا کے قہر سے پناہ مانگتے ہیں۔ بالکل سفید دن دوپہر کا وقت چوک پہ کھڑے ہو کر زنا کے سودے ہو رہے ہوتے ہیں۔ جاؤ لبرٹی مارکیٹ میں کلمہ پڑھنے والوں کی لڑکیاں ننگی ہوئی پھر رہی ہیں اور کتے بلے ان کو دیکھتے ہیں۔ اور جناب علی ہوٹلوں میں کیا ہوتا ہے، کلب گھروں میں کیا ہوتا ہے۔ مسلمانوں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو۔ ہم پھر بھی مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، پڑھ نہیں رہے تھے مولوی صاحب، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی لاج رکھو۔ خدا کی قسم آج بھی ہمارا یقین ہے، میں نے حدیث بھی یہی پڑھی ہے، کلمے والوں علماء اولیاء کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں، اللہ کی قسم بندوق میں، رائفل میں، میزائل میں، ایٹم بم میں، اور جناب علی راکٹ میں، لانچرز میں، کلاشن کوف میں، 7mm میں، دنیا کے کسی اسلحے میں اتنی طاقت نہیں جتنی کلمے میں طاقت ہے۔ لیکن بنیاد یہ ہے کہ ہم کلمے کی لاج رکھیں۔ مولانا نے جیسے فرمایا ہے، بزرگ بتاتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ عرب میں رہتے تھے، خواب میں حضور پاک کی زیارت نصیب ہوئی، حضور نے فرمایا معین الدین عرب میں تو کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں، ایسی جگہ کلمے کی گونج پیدا کرا جہاں سے کلمے کا نام بھی نہ ہو، جہاں کوئی کلمہ پڑھنا جانتا ہو۔ خواجہ معین الدین حضور علیہ السلام کے فرمان پر یہاں تشریف لائے، جناب علی اجمیر ہندوستان کے علاقے میں۔ ہمارا آج بھی ایمان ہے ولی جہاں بیٹھ جائے اللہ کی قسم دین کی شعائیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جاؤ تم اے خانپور والوں، تم خوش قسمت ہو، دنیا میں حضرت درخواستی جیسا ولی کہاں ہے؟ دنیا میں کہاں ہے؟ تمہارے خانپور کا تعارف کس طرح ہوا؟ جاؤ باہر شہروں میں جا کے دیکھو تو ہر بزرگ کی جگہ کو ہم نے دیکھا، دین پور شریف کے اثرات ہم نے دیکھے۔ ادھر حالجی شریف میں گیا، میں نے ایک بوڑھے سندھی سے پوچھا کوئی حال سناؤ، کہنے لگا مولوی صاحب کیا سنائے؟ جب یہ حالج شریف والا بزرگ حضرت حماد اللہ سے آیا تھا ہم لوگوں کو کلمہ نہیں آتا تھا، ہم پتہ نہیں کیا تھے، ہندو تھے، کرار تھے، کیا تھے۔ جب اس بزرگ کا جنازہ اٹھا تو صرف 12,000 عورت تہجد کی پابند ہو چکی تھی۔ حضرت درخواستی غنیمت دم موجود ہے، میرا آج موضوع نہیں، ورنہ میں ہر علاقے میں جاتا ہوں، میں ضلع رحیم یار خان کا ہوں، میں ان نئے مولویوں کو جانتا ہوں جو لمبی لمبی زبانیں نکال کر سیرت کے نام پر حضرت درخواستی کو بھونکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شیخ الاسلام حضرت درخواستی، حافظ الحدیث حضرت درخواستی۔ ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام۔ تم سمجھتے ہو کہ طاقت فریاد نہیں؟ میں وارننگ دیتا ہوں خانپور کے غیر مقلدین کو، میں اکابر دیوبند کی جوتی اٹھانے والا ہوں۔ اگر تم نے سیرت کا اشتہار شائع کرا کر پھر زبان نکالی اور تم بھونکے، میں خانپور کے بغیرت ایسے سے بھی پوچھتا ہوں کہ ساری دنیا کی عزت ایک طرف، حضرت درخواستی کی عزت ایک طرف۔ کران دیس اسی دیس پر دے، کیڑی دیس پر دے تسی نہیں پڑھا؟ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، تم نے نہیں پڑھا؟ حب الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ۔ سعودی عرب کو دھوکہ دے کر تم وہاں ان کو لاتے ہو، ان سے پیسہ مٹورتے ہو، اور تو سپیکر لگا کر تم ہمارے سکون برباد کرتے ہو۔ ہم تو سعودی عرب میں جاتے ہیں صرف زیارت کے لیے۔ قادیانیت کو لگام ڈالی تو دیوبندیوں نے، شرک و بدعت کا مقابلہ کر رہے ہیں تو دیوبندی، اصحاب رسول کے دشمن جو بھونکتے ہیں ان کے دانت کھٹے کیے ہیں تو علماء دیوبند نے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ حدیث تمہیں یہی اخلاق سکھاتی ہے؟ میں تو اس محمد پاک کو مانتا ہوں، اور حدیث کا میدان بناؤ، میں شیخ الحدیث کو لاؤں گا، وہ تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈال کر بتائے گا۔ حضور فرماتے خیال کرو اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دو۔ تم نے حدیث نہیں پڑھی؟ حضرت درخواستی نے بڑا ہمسایہ تمہارا ہے کوئی؟ چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا کر تم نے غنڈہ گردی کرتے بنا رکھے ہیں۔ یہ تو میں نہیں تھا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر اس دل سے میں ہوتا اور کوئی باہر کا ملا بھونکتا حضرت درخواستی کو، گریبان اس کا ہوتا، ہاتھ میرا ہوتا، دیکھ لیتا کون سا گنڈا ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں گالیاں دینے کے لیے دیوبندی ملے ہیں؟ اگر دیوبندی میدان میں آ گئے تو سنو، اور چند مٹھی بھر لوگوں سنو تم، اگر ہم دیوبندی میدان میں آ گئے، ہم یتیم ضرور ہیں، بغیرت نہیں ہوئے، ہم دیوس نہیں ہوئے۔ تم نے کیا سمجھا؟ عطا اللہ شاہ بخاری چلا گیا، مفتی محمود چلا گیا، ہمیں کیا سمجھتے ہو تم؟ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، ہم یتیم ضرور ہو سکتے ہیں، بغیرت نہیں ہم۔ اگر قادیانیت جیسی مضبوط کفر کی طاقت کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اگر رافضیت جیسی مضبوط تنظیم کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اگر مودودیت جیسے فتنے کا ہم دفاع کر سکتے ہیں، اگر غالی اور بدعتیوں کے شرک کے بنگلوں پر توحید کے بلڈر ہم چلا سکتے
سکتے ہیں. اگر جہریوں کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں تو تم جیسے جراثیموں کا مقابلہ بھی ہم کر سکتے ہیں. نمک حرام لوگ کہیں گے. میں نے سنا ہے سیرت رسول یہی ہے. سیرت رسول یہی ہے. رسول کی سیرت یہی سکھاتی ہے کہ تم اتنے بڑے کتب، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے محدث، اتنا بڑا مفسر فقیر جو اپنے ذکر اللہ میں مصروف ہے، اس نے بھی تمہیں کبھی کچھ کہا ہے؟ اگر حضرت درخواست اشارہ کر دے تو تھپڑ مار مار کر ہم تمہارے ہولیاں ٹائٹ کر دیں گے. خانپور کی میں انتظامیہ کو وارننگ دیتا ہوں کہ آئندہ ان کے جلسے ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کون سنتا ہے ان کو بغیر چل ٹوٹلوں کے؟ ایرا غیرہ نتھو خیرہ بڑے دین کے ٹھیکیدار نکل آئے ہیں. جتنے میرا دعویٰ ہے آؤ میں دکھاتا ہوں. جتنی قادیانیت پیدا ہوئی، خود مرزا غلام قادیانی اہل حدیث ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا. کہتے میں اہل حدیث ہوں. حضور کی گستاخی اتنی سوار ہوئی کہ کئی سو قادیانی تم میں سے پیدا ہوا، کئی سو منکر حدیث تم میں سے پیدا ہوا. کون سی حدیث تم پڑھتے ہو؟ ہم اہل قرآن بھی ہیں، ہم اہل حدیث بھی ہیں. ہم ابو حنیفہ کی حنفیت کا علم اٹھائیں گے. پوری دنیا میں میرا دعویٰ ہے، میرے محبوب کا فرمان ہے. اور میں تمہیں حدیث سے بتاؤں، حضور فرماتے ہیں لا یجتمع امتی علی ضلالۃ. میری امت گروہ گروہ ہو سکتی ہے، گمراہی کے کام پر اجتماع اور اکثریت نہیں ہو سکتی. یہ امت بڑی شان والی ہے، یہ خیر امت ہے. دنیا والوں میں سارے اماموں کا احترام کرتا ہوں، لیکن ابو حنیفہ کے مسلک پر پوری رسول اللہ کی اکثریت کی امت متفق ہوتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، اتحاد امام ابو حنیفہ. تم شورا کے ممبر ہو، تم ضیاء الحق سے پیسے لیتے ہو، تم ضیاء الحق کے نمک خار ہو، تم کانے ہو ضیاء الحق کے. ہم نے ابو حنیفہ کو مانا ہے جس کا جنازہ جیل سے اٹھا. آج تم میدان بناؤ، ادھر ستم کر ہنر آزمائے، تیر آزما، ہم جگر آزمائے. ابو حنیفہ نے ہمیں جیل میں جانا سکھایا. ابو حنیفہ نے کہا میں حکومت کو جوتی کی نوک پر ٹھکراتا ہوں، اللہ میرے مسلک کو چلائے گا. قرآن حدیث کی خدمت میں نے وہ کیا ہے. ابو حنیفہ نے کہا کہ میں رسول اللہ کی امت کی نمائندگی کروں گا. میں عباسی خاندان کے بادشاہ سے حکومت نہیں لیتا. تم حکومت کے لیے بھیک مانگ رہے ہو. تم آج بھی حکومت کے دلال ہو، کل بھی حکومت کے خوش آمدید تھے. ہم ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے آج بھی جیلوں کو ہم نے بھر دیا ہے. آج بھی ہم مار کھا رہے ہیں، آج بھی ہم باطل حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں پاکستان کے لوگوں کو کہتا ہوں تم شکریہ ادا کرو علماء دیوبند کا. یہ لوگ نہ ہوتے تو اس ملک میں آواز حق بھی بلند نہیں ہوتی. تمہیں کیا آتا ہے؟ تم نے کون سا قرآن پڑھا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں تمہیں، ساری دنیا کے اہل حدیث لاؤ، مجھے ایک حافظ الحدیث حضرت درخواست جیسا دکھاؤ. نہ تمہیں قرآن پڑھنا آیا. کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. یہ ان کی سورہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں میں لاہور میں میرا واس تھا اور جناب علی وہ مجھے عبد القیوم کہنے لگا کہ آج ان کا شیخ پورے کا بڑا مولوی ہے، بڑا قرآن پڑھتا ہے، ذرا چلے. میں بھی کچھ نہ کچھ اندھا کانا حافظ کا مائی ہاں بننا چلتا قرآن مائی پڑھتا ہوا تھا. میں کہ چلو بھی سارے کو سونا پڑتا ہو سی بڑا قرآن پڑھ دے، بڑا قرآن پڑھ دے، بڑا قرآن پڑھ دے. میں کہ چلو سی اجل میرے آواز کو دے رہی. اگو میں وجہ تو شیخ پورا سرکار بیٹھیے سنو میری قرآن اصل کا قرآن پڑھ دیں گے بھرنے ترتے بڑے بڑے قرآن سنو. اگو میں سنا جوان قرآن پڑھ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. وہ میں کہ چٹ کر ساری وہ میرے آواز کا ٹائم ہے کہ نہیں جو بڑا قرآن پڑھ دیں. ایک بار وجہ دانگ بھن کے قرآن سے پوچھ لگا بتا یہ نکے لائن جوان سے حدیث ہے سارے کو کہڑی حدیث ہے تارے کو تو آپ کو شرم کرنی چاہیے. ساری عید کرو تاری کوئی گال نہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں، یہ میرے دل کی بات ہے. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اولیاء اللہ کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس ولی ہے نہیں. نہ یہ ولیوں کی ولایت کو مانتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ولی ہے. ان کے پاس ہے تو گستاخ ہے، گستاخ. ان کی لمبی زبانیں ہیں، اپنی کرو اپنے کھاؤ جو کرو، لوٹو دنیا کو مزے کرو. تو ہم نے سنا ہے، ہم زبان کھولیں گے پھر تمہاری طاقت نہیں کہ ہماری زبان کو کنٹرول کر سکو. تمہارے حبیب الرحمان یزدانی نے کہا تھا کہ میں حنفیوں کی نماز کو جوتی کی نوک پہ ٹھکراتا ہوں. تمہیں توبہ کرنی چاہیے، ڈوب کر مرنا چاہیے. حنفیوں کی نماز میں کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، سورۃ فاتحہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ. جب اس نے ہماری نماز کو یہ بات کہی تو کچورا نکل گیا. ہم نے تمہاری تعریف کیا کہ تم شرم کرو، تم نے زبان درازی کیا، تمہیں اڑتا ہوا دیکھا ہی کسی نے نہیں، تمہاری لاشیں نہیں ملی. اور اس وقت بھی تمہارا اثر یہ ہوگا آئندہ بالکل ہمارے کسی ولی کا نام اشارہ کیا یا کنارہ کیا اشارہ کیا یا تم نے صراحتاً کوئی بات کی، ہمارے بزرگ اور ولی اور
اور کسی ہمارے محدث کے متعلق تم نے بات کی تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے. پھر یہ میدان پھر یہ تم مجھے بڑا صدمہ ہوا ہے. کانفرنس ہوتی رہتی ہے, میں نے بھی اشتہار پڑے, پیسہ بہت ہے, سعودی عرب سے پیسہ لاتے ہیں, ادھر ادھر سے ان کو پیسے کا کام ہے, پیسے سے تعلق ہے. تمہارے مدرسے میں کیا تعلیم ہے؟ ایک آدمی کریمہ نام حق پڑھتا ہے پھر بخاری شریف پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ تعلیم ہے ان کی. تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ لگے ہوئے تم خام خواہ سے قوم کا وقت ضائع کرنے کے لیے, پیسہ ضائع کرنے کے لیے. آ رہا ہے رمضان شریف, تم میدان بناؤ. میں علماء دیوبند کی طرف سے چیلنج کرتا ہوں, مجھے سیاہ ستہ میں سے ایک حدیث دکھاؤ جس کے ساتھ لفظ تراویح اور 8 رکعتیں لکھی ہوئی ہو. ایک حدیث دکھاؤ. میں مقصد العلوم کی نمائندگی کرتا ہوں, مجلس علماء اہل سنت میری جماعت ہے, میں واز کرنے والا مولوی ہوں. اور تم چلو جہاں تک چلتے ہو اس کو لاؤ. رو پڑی اس کو لاؤ کسی کو. تم ایک حدیث دکھاؤ جس کے ساتھ لفظ تراویح اور 8 رکعتیں لکھی ہوئی ہو, میں معافی مانگ لوں گا. ہم ضدی نہیں ہے تمہاری طرح. اوپر جاؤ گے تو میں امام بیت اللہ کو ہاتھ باندھ کے لاؤں گا, جن کو تم لا کر پیسے کماتے ہو, دھندا کرتے ہو. امام بیت اللہ کو لاؤں گا, میں امام مدینہ کو لاؤں گا. اگر وہ اہل حدیث ہے تو بیت اللہ میں 8 رکعتیں پڑھا کر دکھائے. چلو تم بیت اللہ میں بھی دیوبندیوں کا مسلک ہے, روضہ رسول اللہ میں بھی دیوبندیوں کا مسلک ہے. روضہ رسول کا مذہب قبول کرتے ہو تو حیا کرو, 20 رکعت پڑھاؤ, لوگوں کی نماز تراویح ضائع نہ کرو. چلو بیت اللہ کے امام کو لاؤ. امام بیت اللہ 20 رکعتیں پڑھاتے نہیں پڑھاتے؟ وہ حاجی بیٹھے ہو, انہیں کو گھنا دیں, انہیں نہ چندہ قبول ہے نہ تراویح قبول کریں. دیکھو نا, چلو سدا غلط چھو سے نہیں نہ بکاؤ. امام بیت اللہ تو ٹھیک ہے, وہ کعبے کا امام 20 رکعت پڑھیں گے, 8 پڑھیں گے, یہ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ وہ گھنا دیں, انہیں استقبالیے, ان کی تقریر سے غلط ترجمے کرتے, جو بندے دل آزاری تے وہ دل آزاری تے فلانے دی. امام بیت اللہ کو گھنتے پیسہ لکھا کروڑ روپئے ملتا پہ, انہیں تراویح قبول کریں. مدینے والے امام دے تراویح غلط انجرا 20 رکعت کھڑا پڑھیں گے. کچھ تو خیال کرو. ہم ان لوگوں کو سلام کرتے ہیں جو امام تھے, امام شافعی. کبھی ہم پڑھتے تھے مدرسے میں لکھا, میرے خیال میں ترمذی میں ہے نا, امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر تھوڑا سا وہ خدشہ ہوا کہ رکعت تراویح کی 20 ہے یا 8 ہے. امام کہتے ہیں فیصلہ نہ ہوا میرے دل سے, تحقیق بڑی کی. میں نے کہا چلو بیت اللہ, چلو روضہ رسول اللہ, جو کچھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہے. امام شافعی کہتا ہے بیت اللہ آیا, وقال الشافعی ہاکذا ببلدنا مکہ. کہتے جب بیت اللہ میں آیا, روضہ رسول اللہ پر آیا تو رمضان کی بہار تھی, قرآن کا پھل پکا ہوا تھا, 20 رکعت پڑھائی جا رہی تھی. وہ تمہاری طرح امام شافعی ضدی نہیں تھا, تعصب اور بغض اور حسد کی اینک اس کی آنکھوں پر نہیں تھی. امام شافعی کہتا ہے جب 20 رکعت تراویح سنی تو میں نے کہا بیت اللہ میں جو کچھ ہے بالکل ٹھیک ہے. تم نے تو بیت اللہ کی تراویح کو تسلیم نہیں کیا, تم نے تو بیت اللہ کے مذہب کو تسلیم نہیں کیا. ہم تو ماننے والے لوگ ہیں. بات میں یہ کر رہا تھا کہ بزرگان محترم کچھ خیال کرنا چاہیے. خدا کا عذاب ان چیزوں کی برکت سے آتا ہے. میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں, اللہ کی قسم, اللہ کو پورے پاکستان کے لوگوں سے اتنا پیار نہیں جتنا اللہ اللہ کرنے والے ایک ولی سے خدا کو پیار. حضرت درخواستی ذکر نہیں کرتے بلکہ اللہ کے عاشق ہے, عاشق مجنون. جیسے حدیث کہتی ہے اکثر ذکر آتا ہے یقال انہ لمجنون. اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں خدا کا پاگل کہتے, خدا کا پاگل. ایسے نہیں کہتے لوگ. چلتے چلتے درخواست کہتے ہوا چل پڑی کہ سبحان اللہ, یہ چیز ڈال دیں گے سبحان اللہ. یہ اللہ کے عاشق لوگ ہیں جن کو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. ہر حرکت کے ساتھ جن کا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ حرکت کرتا ہے. اللہ کو کسی سے اتنا پیار نہیں جتنا اللہ کو اپنے ذکر کرنے والوں سے پیار ہے. اللہ سب کچھ برداشت کرتا ہے لیکن اپنے دوستوں کی توہین اللہ برداشت نہیں کرتا. نارنگ منڈی کے علاقے میں تبلیغی جماعت گئی, ادھر ایک لال رومال والے نسواری پگڑی والے گنڈے نے تبلیغی جماعت کے امیر کے سفید داڑھی کو ہاتھ ڈالا. نارنگ منڈی میں عذاب آیا, ٹریکٹر اڑنے لگ گئے. انہیں بھول گئے یہ بات. تھریشر بچے دیواروں کے نیچے آ کر چیخ رہے تھے, قیامت تھی. نہ جانے راول پنڈی پر عذاب کس وجہ سے آیا. یہ بھی کیسی وجہ ہوگی, کسی ولی کی توہین ہوئی ہوگی. اللہ پاک کو پھر اس زمین کی ضرورت نہیں رہتی جہاں اولیاء کی عزت محفوظ نہ ہو. ہم آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان عطا اللہ شاہ بخاری کی تاریخ کی برکت سے بنا. اگر کنویں سے کتا نہ نکالو تو کنواں کبھی پاک نہیں ہو سکتا. عطا اللہ شاہ بخاری نے انگریز کو نکالا تب پاکستان بنا. تو عیاشی کر رہے ہو یہاں, یہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہے. بات میں نے یہ کی تھی, یہ تو میں ضمنی پور کی ضمنی لڑائی نہیں تھی گئے اچھی وجہ سے میرے گھر جاری کرو ذرا ڈی سی بیٹھے ہو تو سر ٹھیک لڑا. میری اپنی گال ہے, تو میرے آواز نہ پہ سنا ہے, آواز میں جہیں ڈھیر. بات میں یہ کر رہا تھا کہ اولیاء اللہ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں پورے علاقے کو وہ دین کے رنگ سے رنگ دیتے ہیں.
معین الدین چشتی اجمیری کو حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا وہاں جاؤ جہاں ذکر نہیں لا الہ الا اللہ نہیں. اسی اجمیر میں ہندوستان میں بڑے صغیر میں تشریف لائے, گھومتے گھامتے پھرتے دیکھتے. فرمایا مریدوں کو دیکھو کوئی مسلمان کا گھر ہے, کوئی پانی پیے, کوئی کھانا پکوائے, کوئی رات کا قیام کرے. 10 میل 20 میل تک مریدوں نے محنت کی, کہیں کلمہ پڑھنے والا نظر نہ آیا. معین الدین چشتی اجمیری نے جنگل میں ڈیرا لگا دیا. جنگل میں اس وقت تک جنازہ نہیں اٹھا جب تک 90,000 آدمی کلمہ نہیں پڑھا. ہم ولیوں کو مانتے ہیں. اس ولی کا نام تمہیں مفتی صاحب بتائیں گے. کروڑ کے علاقے کا ولی تھا اور بنیا لوگوں نے, کراڑوں نے مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ ولی جو ہے لوگوں کو جبری کلمہ پڑھاتا ہے. ہماری بیٹیاں جاتی ہیں پانی کا گھڑا بھرنے کے لیے, واپس آتے ہیں تو لا الہ الا اللہ. ہم کہا جائے یہ جبری کلمہ پڑھاتا ہے بزرگ. ہمارے بچے گھاس کاٹنے کے لیے جاتے ہیں, یہ بزرگ تسبیح لے کے نکلتے ہیں, واپس آتے ہیں تو لا الہ الا اللہ. مقدمہ دائر ہو گیا. حکومت انگریز کی تھی, مجسٹریٹ عدالت میں بیٹھ گیا. یہ کروڑ والے بزرگ تھے, کروڑ لالسن والے, ان کو بلایا ولی اللہ کو بزرگ نے. مجسٹریٹ بیٹھا تھا, بنیا کراڑ لوگ, ہندو لوگ, عدالت بھر گئی. اللہ کا ولی عدالت میں آ گیا. بزرگ یہ ملک آزاد ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی کلمہ پڑھے نہ پڑے. سنا ہے تو جبری کلمہ پڑھاتا ہے لوگوں کو. کھچا کھچ عدالت بھری ہوئی تھی. اللہ والے نے مراقبے والی چادر زلفوں پہ ڈالی اور فرمایا مجسٹریٹ صاحب کون کہتا ہے, میں نے کس کو کہا کلمہ پڑھو. جدھر دیکھا جتنے 100 آدمی تھے سب نے کہا لا الہ الا اللہ. ادھر دیکھا بھائی کس کو میں نے کہا کلمہ پڑھو, جہاں تک بزرگ کی نگاہ گئی لا الہ الا اللہ. ادھر دیکھا آئے تھے دشمنی کرنے کے لیے, سب نے کلمہ پڑھ لیا. عدالت میں کلمے کی گونج ہے. مجسٹریٹ کرسی چھوڑ کے بھاگ گیا. کہتا لوگوں اللہ کے ولی کی نگاہ میں تاثیر اتنی ہے کہ میرے دل بھی بھڑکنے لگ گئی ہے, میرا جی بھی کرتا ہے ملازمت چھوڑ دوں کلمہ. اللہ والا گیا ملزم بن کر, تو 100 آدمی کو جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل. کی کرسی کو نہیں بچایا, ان کی کرامت پر ہے, خدا کی قدرت پر ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کو ولی بڑے پیارے ہوتے ہیں. میں واز کرنے والا مولوی ہوں, میں بھی ولی نہیں. واز کرتے کرتے ولی کب بن جاتے ہیں. ایک مولوی کو سپیکر اچھا مل گیا, مسجد اچھی مل گئی, 3 گھنٹے وہ خطابت تو کر سکتا ہے, ابھی ولایت کو دیر ہے. اللہ کو ولی بڑے پیارے ہوتے ہیں. فرمایا جاؤ معین الدین چشتی اجمیری لا الہ الا اللہ. کیا ولی بڑے پیارے ہوتے ہیں. میں واز کرنے والا مولوی ہوں, میں بھی ولی نہیں ہوں. واز کرتے کرتے ولی کب بن جاتے ہیں. ایک مولوی کو سپیکر اچھا مل گیا, مسجد اچھی مل گئی, 3 گھنٹے وہ خطابت تو کر سکتا ہے, ابھی ولایت کو دیر ہے. اللہ کو ولی بڑے پیارے ہوتے ہیں. فرمایا جاؤ معین الدین چشتی اجمیری لا الہ الا اللہ. کیا میں آج اسی پہ بات کروں گا جو حدیث میں نے پڑھی تھی, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کلمے میں بڑی برکتیں ہیں. آج 15ویں صدی ہے. ابھی مفتی صاحب نے جلسہ کرایا تھا نا ماڈل ٹاؤن میں, خود عالم اور ہمیں بلاتے ہیں. خرچ کیا تھا جی, صدیق اکبر, وہ یاد ہے تو آپ کو, میں آئے نا ہم, کیا تھا شان صدیق اکبر. یہ 15ویں صدی میں کیوں صدیق ہو رہا ہے, کہ لا الہ الا اللہ کی برکت. عمر نہ ہوتا, پہلے بھی عمر تھا, کون جانتا تھا. جب لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی تو قیامت تک عمر کی عزتوں کی صدائیں بلند ہیں. عثمان غنی عثمان پہلے تھا, لیکن جب آج عثمان غنی کا مقام بلند ہوا تو برکت کس کی ہے. اور حیدر کرار ہیں. جب خیبر فتح کرنے کا دن تھا, حضور علیہ السلام بڑی بے قراری سے دیکھ رہے تھے. یا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہو. فرمایا ایک آدمی کا انتظار ہے, وہ مجمع میں نہیں. بلاتے یا رسول اللہ کس کو بلائے. فرمایا نا, فرمایا حیدر کرار کو بلاؤ. علی المرتضیٰ تشریف لائے. وہ خیبر کا دروازہ کسی سے نہیں فتح ہو رہا تھا, اکیلے علی المرتضیٰ نے فتح کیا. حدیث میں ہے 70 آدمی نے کوشش کی اس خیبر کے دروازے کو اٹھائیں, نہ اٹھا سکے, اکیلے حیدر کرار نے اٹھایا. مرحب نے کہا میں تیرا مقابلہ کرتا ہوں, میں تیرا مقابلہ کرتا ہوں. حیدر کرار نے کہا مرحب موت کو دعوت نہ دے, میری اماں نے میری صفتوں کو دیکھ کر میرا نام حیدر رکھا. شیر حیدر کیوں بنا, یہ کلمے کی برکت. یہ کیا تھی. آ رہا ہے رمضان المبارک, رحمت کا سمندر کا مہینہ ہو. کلمہ پڑھنے والے بس کرو, VCR دیکھنا چھوڑ دو.
لعنت بھیجو ٹیلی ویژن پر، جاؤ اسلام آباد راول پنڈی کے لوگوں کو دیکھو جو گھروں میں مایوس بیٹھ کر رو رہے ہیں، لاشوں کی شناخت نہیں ہو رہی۔ حضور فرماتے ہیں جب میری امت کے گھروں سے ذکر نکل جائیں گے اللہ کا عذاب آ جائے گا، روزی بھی ختم، کوٹھیاں بھی ختم، دکان بھی ختم، مکان بھی ختم، سامان بھی ختم۔ اب تو آ جاؤ مسلمانوں واپس، ومن اعرض عن ذکری 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 فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ لا الہ الا اللہ جس کے لیے تبلیغی جماعت کی محنت ہے، خدا کی قسم یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، کلمے کی لاج رکھو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ بڑا وفادار ہے۔ وفادار نہیں تو نیندرا دی پہ میرے خیال میں بس کرنا یار تو جی میں مفتی صاحب کا جلسہ نہ رکھا کر آمن کو دیر نہیں کرنے بات نیندر کو دیر نہیں کرنا وہ جاگ دے بیٹھو آگو اللہ وفادار ہے، خدا دی قسم بڑا وفادار ہے۔ میں چھڑا اپنی زندگی کے تجربے تک دساواں، اللہ دی قسم میں اللہ دی مدد کرو، بڑا شرم سارا بڑا شرم، میرے کو تو رب ہوں جا رہے سمجھ آئے، یہ میرا پھر آیا بیٹھے صوفی صاحب فنا فی تبلیغ، چلے چلے اما کو دھک لگ پہ، میں اما کو پوچھا گیا نکے نکے بالن گھا کپڑا کوئی نہیں پتہ لگا حضرت چلے تو بند کھڑے، وہ تبلیغ اللہ انہیں کو خوش رکھے نہیں کر دے، اصا کو ڈوڑی نہیں مل دے چلے پہ چاہیے بدن جیل آ گئی میرے اتنے، سورا میرا نال ہوئے، سکا گھرا نال ہوئے، دوست نال ہوئے، جیل دے گیٹ تے پہنچو سے ہر کیا کیا بھرا آئی سو رہی سارے دوست السلام علیکم حقانی صاحب وال منگل ملاقات، جیل دا گیٹ میں اندر ٹپو، میں اللہ اج پتہ لگ دے تیری رحمت، اللہ دا قرآن سامنے وہ خان پوریو 5 مہینے میں آخری دفعہ جیل میں رہا، ہر قدم تے اللہ سی میرے سدن کرو پہلے پڑ گئے ایسے انتظام کی طرح جیل رب سمجھ آئے جو جتنا بھرا باہروں سورا باہروں دوست باہروں علماء کہیں کو اندر نہیں آنے دے، اندر کلہ بندہ قبر ہی کلی جیل ہی کلی اتنے رب پجوے وہ میرا بانا میں آ گیا وہ دسا کیا کام نہیں تھا، بھرا نہیں بھی آ سکتا، پیو نہیں بھی آ سکتا، وہ اما گھر والی وہ دوست احباب کوئی نہ آ سی، میں اللہ آیا کھڑا دسا کیا خدا کی قسم ایویں اللہ کو جڑی گال آ جائے اللہ سے قبول کرنا قرآن پڑھو نا دورہ تفسیر پڑھی دا پھر مصدر علوم ہے کہ تب مفسر دسے سن قرآن دے سمندر ڈبیا مار دے نقطے کرتے پاک دے سن قرآن آ دے جو تو نبی وے دے پیان یاد ہے تو دو نبی کہ رستے نبی کو بھوک لگی، نبی کو بھوک لگ دی اللہ ہو نبی کو میرے کو بھوک لگی بیٹھے واہ جو کتنے سے نبی کو بھوک ہاں وسطی ہے ایک وسطی اسے پہنچ گئے نبی وسطی والے کو ٹونے حتی اذا اتیا اہل قریت استطعما اہلہا ایسی جڑی وسطی کو نبی لنگے رحمت ہے کہنا ایمان اللہ صاحب ہے دوہائی نبی کو بھوک لگی آ کے رہا وسطی والے کو ٹکر پانی ہے وسطی والے تاری ساری کلی سخی ہے جی میں سخی ہوں فابوا ان یضیفوہما بستی والوں نے کہا نہیں جناب یہاں روٹی کھانا وغیرہ نہیں ہے ہوں تو ساسا ہوں تو وسطی والے کو ٹکر کھواؤ تو ٹکر نہ دے آپ اسے ہی کھا رہا بئی مانو کافرو پخیلو کنجوسو چور دے پترو مسلمان پہ دیکھو مسافر ٹکر منگے آپ یہ کرو سنا بابا وسطی والے کو روٹی جو نہیں دیتی وسطی والے کو جو خوش وسط وسطی والے نبی اخلاق ہو جانا خوش رہو وسطی والے روٹی نہیں کھوائی فوجدا فیہا جدارا یرید ان قذفا قاما قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا حضرت خضر علیہ السلام فرمائے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی جلدی کرو شلوار چادر شادر موٹے پنجے دے کرو باہاں کنجو ایک جری کاندھ ڈھانڈی پہ آپا بنانی ہے کوئی موسیٰ علیہ السلام آ کے چنگا رنگے ہوئے وسطی والے ٹکر نہیں کھوے دے بوکنو آندرا کول واللہ پڑ دینا سر کنجا بڑھو ہی نہیں جا نبی ایمان علیہ سوئی میں نہیں کہا وہ سیاں اے وسطی والے تو بڑے مہربان پانی نہیں پلے دے ٹکر نہیں کھوے دے سر کنجا بڑھو بڑا بھوکا بندہ کام کر سکتا ایمان اللہ صاحب ساری حدیث ہے پنجابی دی پیٹ نہ روٹیاں سب گلا کھوٹیاں یہ پنجابی دی حدیث ہے پیٹ نہ روٹیاں سب گلا کھوٹیاں وہ موسیٰ علیہ السلام فرمائے سونا بھوک کرو تو آندرا میں دیوار ہی نال بنو خضر علیہ السلام فرمائے سب بڑھو نہ بڑھو میرے کو آڈر ہے میں تو بنا چلو چلو انہیں گارا شارا لوگا شروع کیا موسیٰ علیہ السلام فرمائے ہاں تو میں تمہارے نال شاباش
کندھی کھڑے بنے نے نبی ہائے ہائے دیوار بن گئی ہے ڈھاندی ہوئی دیوار کو پشتی دے کھڑی نے پکی مضبوط اور ساری دنیا کی سونے کی دیواروں کو اس مٹی کی دیوار پہ قربان کرو جس کو دو نبیوں کے ہاتھ لگے. اللہ کی قسم نبی رحمت ہے اور پہاڑ کی جس غار میں میرے آمنہ کے لال بیٹھ گئے ہیں قیامت تک حاجیوں کا مرکز نیاز بن گئی. زیارتیں ہو رہی ہیں نبیوں کی برکتیں رحمتیں بڑی مشہور ہیں. دیوار بن گئی. اب نبی سوال کرتا ہے نبی سے ایسے یہ تو بتاؤ بستی والوں نے تو ہمیں کھانا نہ دیا لقمہ نہ کھلایا اور ہم نے ان کی دیوار کیوں بنائی اس میں کیا حکمت ہے کیا مصلحت ہے. اب نبی بتاتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ جِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. مفتی صاحب نبی کہہ رہا ہے بھائی موسیٰ علیہ السلام بات یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیموں کا خزانہ تھا. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام فرمائے جہی شہر 50 یتیم ہوئے تھے سارے دا خزانہ دیوار تلو ہوئے تو کنجا بڑھو کھچ گئے تھے بکھے پیڑ جو سارے یتیمیں جب دیوارہ سا کو کنجا کٹنا پیاسا تو رنگیت کیوں تھے. وہ نانا خضر علیہ السلام نے فرمایا سب کی نہیں اور یتیموں کی نہیں صرف ان دو یتیموں کی. کیوں؟ جواب دیا یہ اللہ کی وفاداری کے راز ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اللہ فرماتے یتیموں کا تو ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ بڑے ہو کر آوارہ بنے لوفر بنے کیا کریں لیکن جب تک وہ بالغ نہیں ہے ان کے والد کی یاری کو میں اللہ نبھا رہا ہوں. یہ اللہ کی وفاداری کیونکہ ان کا والد میرا عاشق تھا میرا ذکر کرتا تھا جوانی تک تو ان کی دیواریں اپنے دوست کے بیٹے کی دیواریں اپنے nabiyوں سے بنوا رہا ہوں. فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربک وما فعلته عن امری ذلك تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. یہ ہے اللہ کی وفاداریاں اللہ کی. اور زانیوں اور شرابیوں اور ساری رات حلال کے پیسے کو حرام کر کے جوا کھیلنے والے بد نصیبوں رمضان شریف میں VCR دیکھنے والوں اور ٹیلی ویژن کے ڈرامے میں ڈرامے بننے والوں اور سود کھانے والوں اور نظام اسلام کی توہین کرنے والوں اور سینماؤں میں ذلیل ہونے والوں یا کلمہ چھوڑ دو یا یہ بدماشیاں چھوڑ دو اللہ کا عذاب آ گیا تو تم کہیں بھی پناہ مانگو نہیں بچ سکتے. بچ سکتے ہیں پھر بھی مسلمان بچے گا تو اسی کلمے کی برکت. کیسے بچے گا؟ آخری بات سناتا ہوں یاد نہیں تمہیں قرآن پڑھو نا یاد نہیں ہے. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا کلمے پر بات کر رہا ہوں. اللہ فرماتے دیکھو نا مچھلی والا نبی جا رہا تھا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ نبی رسیا وے دے رسیا تے خیال پائے گا جو اللہ سے میرے کو کچھ کہنا سی بڑی ویندے پین تے اگو آگے دریا تے کشتی تے بیڑی. نبی بیٹھ گئے کشتی میں کشتی چل پڑی کشتی بھری ہوئی ہے سواریوں سے. کشتیوں کو چلانے والا کون؟ اللہ کو صحیح وہ بی بی کھڑیا دیے میری کشتی پار لگا دینا مولا علی میری کشتی پار. تیری بیڑی بڈھی راسی میں تیری کشتی پار نہیں لگ سکتی یہ صحیح جہنم میں گھمر گھیرے. کشتیوں کو کنارے لگانے والا کون؟ اللہ. نبی کشتی میں بیٹھ گیا درمیان دریا میں کشتی پہنچی ذرا پریشانی ہونے لگی. ملا کہنے لگا ڈرائیور کہنے لگا بھائی میں خاندانی ملا ہوں میرا تجربہ ہے کشتی کے حالات دیگر کو ہو رہے ہیں. یہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے ذرا مالک کو ناراض کیا ہوا ہے یا مالک سے ناراض ہو کر جا رہا ہے کوئی آدمی؟ سب خاموش. اچھا اس نے کہا کرے ڈالو اے کوڑا سٹو آپ آدھو پکھے سٹو کوڑا پاؤ کرے ڈالو
قرآن اندازی کی گئی، قرآن نکل آیا یونس علیہ السلام کا. ملا نے دیکھا وہ گوائے سونا بندہ اے نہیں بھول کیوں؟ نبی سونے نہیں ہوتے، بولو وہ بولو. نبیوں کی زلفیں، نبیوں کی جبین، نبیوں کی آنکھ، نبیوں کے ناک، نبیوں کے رخسار. بلا رہا ہوں بلا میں اپنی زبان ریاستی زبان سمجھ رہے تھا وہ سارے ڈالو مجھے کیا دیکھو میرے ساتھ دیکھو ہمارا پولیس تو نہیں کھڑی یہ پولیس نہیں کھڑے تو حاضر تو سب باہر کھڑا تو نعرہ تکبیر پڑا بلا مل سو صحیح جی جی آواز کروں نا نعرے جی ڈکیر مینو دکان سے بیٹھے کچھ کھڑے دیکھو سی حقان کا پاچھا سے آرام نال بولیا خیال کیا نکے نکے بال ہو گیا. ہاں مذاق نہیں میں ڈھکا کھڑا ہوا ہفتے کے بعد ملاقات کی گئی میرے کو سپرنٹینڈنٹ آخر مول صاحب جلدی آج تک علماء آئے کھڑے شجاباد دے تو بڑے بڑے علماء تو میں خوش نصیب ہوں میں طالب علم واسطے مسافر بندے واسطے بڑے بڑے علماء مفسر تے شیخ القرآن تے شیخ الاسلام تے شیخ پتہ نہیں ہر شاید شاید میں آگے باقی بڑے بڑے علماء. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس پہلے الفاظ کیا حال ہے؟ میں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں خوش بیٹھوں ڈھکے بیٹھوں. اچھا بس میرے پاس لگے چلو حقانی صاحب تو آ گیا سے بس میں وہ کیا میں گھوٹو پوے بس میں یہ گھر کا پاؤ شاہ بخاری والا دور کا نہیں بادشاہ ہو ماشاء اللہ کی حکومت کو حسین احمد وہ کہار پوے نہ تو ہونے کا ہندو کہیں آفت پائے گی ہاتھوں میں کہ نہ آ تو تاری مہربانی میرے کو برباد کر دیتا ہوئے تو میری ملاقات پہ کرے بس جیسا جھکیٹ بنو نہیں یاد دیکھو سر جو تقریرا کریں دیں پاس حکومت کے خلاف بس کیا فائدہ سے کیا فائدہ؟ اچھا وجہ سے چھوٹا ہے کہ مجاہد اسلام آپ محمد بن قاسم آ گئے تو صحیح تک اتاری کرو میں جان گلے مولوی پا کے میں کہ ڈاڈا برباد تھی خیال کرے ہوں بندہ بڑی نے تو بڑا کٹیج کڑی تو مٹا کر دیکھنی اور سارے دی جیل کی کسر وہ شدہ دلا پہ مبارک ہوئے تو آکوں ہر دور میں حق کے جرم کی پاداش میں اگر جیلوں میں جا رہے ہیں تو علماء جو بن جا رہے ہیں. ہاں میرا دعویٰ ہے دیکھو دوسرے لوگوں کو نعرہ تکبیر میں گا رہے تھے کرنا جو نبی حسین ہوتے ہیں کہو نبیوں کی زلفیں بھی ان میں خیال میں تو کہا تھا کچھ بھی نبیوں کی زلفیں بھی جبین بھی آنکھ مبارک بھی رخسار مبارک بھی اور داڑھی مبارک بھی. وہ بولو یکے تو سادہ داڑھی والے دیکھو ایک کئی دانے بیٹھے سدے ایک کئی اللہ انہیں کو توفیق دے. آمینہ تو میں پھنسے نہ نہیں تو آگوں رات دے جے ٹائم تک سارا آواز سنو مسجد باول پک داڑھا رکھا نہ بنا یہ بار میں نہیں چلے نہ تارے کو مطلب میں آواز کر دوں تارے گھر جھیڑا پیا کھڑا ہوئے تو جارے حجامت نہ کرو بیگم صاحب آ کے کہار پڑے مولے کو چندے جو آواز سنو داڑھی نہ رکھا ہوا کیا اوکھا کمی لئیت میں آواز نہ کرا ایک چھوار اٹھی کھڑا کے مول صاحب میں وعدہ کرنا نبیاں دی شکل ہے اج دے بعد ہمیں کوئی چیز میں داڑھی رکھ رہا میرا پہاڑ پیدم میں پاکر حقانی صاحب میں سنے لوگ آدم تیرا داڑھی تو رکھا رہا ہوں شادی نہیں چلی وہ پترا میں کہتے کو کہیں پور مارے ہوئے ملون تلے اے والا جتیاں کھا 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 میدان پدار کی سارے گھر چھوڑے کدوئی لوگ تاریخ گھنڑ آنے تے بھولتے میں کو جہاز ٹکا دے رہے دیر اسماعیل خان جہاز چل دے میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا یہاں گرمی ایک جوان آیا پینٹ کسی ہوئی بالی آپ سے ودا ہوئے ٹچ کیسی آپ سے ودا ہوئے گنج چمکتا پیا ہوئے گوڑو جناب علی گول مٹول چہرہ جی میں جھلار دا لوٹا ہوں گے گھر پہ ہوئے بیگم صاحبہ نال زلفا کھلا ہویا سرخی لگی ہوئی جو ایک جتا دا ڈھونڈ کھاتے آنے ایک جتا دا مردار پتے نا خون لگا کھڑا ہوں گے تو سرخی لے ودا ہوں گے ہے کوئی سواد دی کمائی آلا ہے کوئی حرام آلا اسا تیارو حرام کھا کھا گھر پہ وہے پالی چاہیے بتا ہوئے تھیلے چاہیے بتا ہوئے وہ بیگم صاحبہ نال میں اٹھی تو نال چیز میں ہے سی افسر صاحب تو تاری بیوی ہے یا مرشد ہے تھوڑا یہ کوئی میری فلم میرا کیا کرے آپ تار کے گھر کا لہو بڑا جا ہاں میں کہتا ہوں اس بغیر آتا تجھے شرم نہیں آتی بیوی ایسے پھر رہی ہے ٹچ کیس بھی تیرے پاس بچہ بھی تیرے پاس پینٹ کو بھی ہاتھ مارتا ہے سامان کو بھی بچے کو یہ تیری بیگم ہے یا مرشد ہے ڈوب کر مر جاؤ سن لو
حکمران بھی سنے، تم بھی سنو، MNA کوئی بھی ہو سنو، یہ تمہاری بے پرد بازاری اور اپنے حسن کے نظاروں کی کتے بلے کو دعوت دینے والی بازاری عورتوں کو بے پرد دے کر ہمیں رشک نہیں ہوتا. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ ہمیں ان بے غیرتوں سے بچانا. یہ بے غیرت ہے، بے غیرت. کلمہ پڑھ کر بازاروں میں بے پرد گھومنے والی اسے کتیاں اور بلیاں بھی بیچتے رہے. ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں. میں ان جیسی 1 لاکھ کو قربان کروں اس نمازی باپرد عورت پر جو بھوک پیاس برداشت کر کے غیرت بچائے بیٹھی ہے. بے غیرت بھی کوئی مسلمان ہے، خیر وہ کوئی بھی ہو، کسے باشد جو اپنی بیوی کو برقع نہیں پہنا سکتا وہ ہمیں پاکستان میں غیرت کا قانون کہاں سے دے سکتا؟ ہم ان بے غیرتوں کے گلے بانوں میں ہاتھ ڈالیں گے. حضور فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا غیرت اللہ، جس میں غیرت نہیں کوئی ایمان نہیں، بے غیرت بے ایمان ہے. مجبور ہیں بیویوں کے مرید، بیویوں کے پیچھے چلنے والے. اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے. نہ اس ملک میں ہم عورت کی حکومت برداشت کریں گے، نہ اس ملک میں ہم عورت کو آگے چلنا برداشت کریں گے. عورتوں کے حقوق کی کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ فلاں بیگم ہے فلاں بیگم ہے. خبردار، ہم نے اسلام پڑھا ہے. آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں وہ عورتیں جو انہیں کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، آؤ ہم تمہیں ثابت کریں دنیا کے نظاموں میں، دنیا کے مذاہب میں، دنیا کے قوانین میں، دنیا کے ازموں میں جتنی مقام جتنا مرتبہ عورت کو اسلام نے دیا ہے کسی مذہب نے نہیں دیا. تو شرم نہیں آتی تو کو عورت کو اسلام نے گھر دی ملکہ بنا دیتے. ملکہ مرد مزدوری کرے، مرد محنت کرے، گھر دا سارا اثاثہ ہی دے کو مزے کسی بیٹھے گھر بادشاہ ہے. گھر دی بادشاہی کرو کٹ جیسا تو بازار گھیرتا ہوں. یہ تو ایک مولوی ہے بڈھڑا شدہ بڈھڑا ٹھیک ہے، واز بڑا کرا دے پیر محمد علی شاہ پپلی راجا نالا وہ شدہ چل نہیں سکا. ایمان الخطیب بڑا ہے. ایک جانے واز کیا کرے آ کے پہ جو جٹ کھڑا حلوا آئے تو بیبیا بجے پیا تو وہی سال ہی نہ آئی حل روک چگو والا تو پوچھو کالو دی ماں کے دے کم کر کے دے نہیں پائی کے دے نہیں پائی کے دے نہیں پائی جی دے نہیں پیا تیرا کیا وہاں کے دسا تھا کہ کیوں دسا تو رات کمان میں تیرے در آ گئی میں تیرے کو پوچھے کے دے نہیں پائی کے دے. اچھا وہاں کے بازار میں نہیں پیا کہ ہاں اچھا میں تو آدھا کچھ نہیں میں یہ آخر میرے کتنے پچکا گر جاؤں بلا پھر محمد علی شاہ آ کے تو پوچھے پچکا جو گر جاؤں تو میرے کو پیسے کانٹ بتا چھوڑے پیسے دیتے نہیں بڑا وہاں کے نام پیسے جو کر ملتے پچکا گر جاؤں بس جی میں کیویں کرتے جیویں کرتے جا میرا پٹکا گر جاوے. تم مسلمان ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے. تمہیں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وضع میں ہے نصارہ تو تمدن میں حنود. یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ یہ طلباء، یہ علماء، یہ تبلیغی جماعت والے لوگ ابھی بھی ان کو ان عیاش لوگوں کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو قرآن پڑھ کر اللہ کی رحمت برسا رہے ہیں. اس میں ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، ان لوگوں کا قصور ہے کلمہ پڑھنے کے بعد جو عیاشیاں کرتے ہیں جن کے لیے نہ رمضان ہے نہ قرآن ہے نہ اسلام ہے. رحمت کا سمندر مہینہ رمضان شریف آ رہا ہے پھر بھی زانی مسجد کے باہر بیٹھ کر کوٹھی میں زنا کر رہا ہے. انہوں نے ملک کو برباد کیا ہے. نبی حسین ہوتے ہیں کہو داڑھی کے ساتھ کہو داڑھی دے آپ سونے پر ضرور داڑھی مناعت ہے. بھائی دیکھو نا جڑے داڑھی منا نہیں میرے کو پتا ہے تو داڑھی مناون گناہ ہے. آخو تو داڑھی مناون وہ آخو بچ وے سو گناہ نہ کہ ایمان ختم. داڑھی مناون تو منے دے ہی سنگ جو داڑھی والے کوچے لگتے ہیں داڑھی منا تو بندہ سونا لگتا ہے. نہ میں جو داڑھی رکھی میرا کوچے لگتا ہے مفتی صاحب داڑھی رکھی میرے کوچے لگتا ہے. وہ خدا کی قسم کرتے میں تو آدھا بساں جو بھریا پہ ہو پیر رکھنے کی جا کہ نہیں. مجسٹریٹ کھڑے تھے، عدالت کا کلرک کھڑے تھے، تھانے دار کھڑے. ایمان میں تو اپنی کھاوا اصل میں سری کا ڈھوبا سے 3 بندے سے کھڑے مول صاحب آتو ہی تھا وہ کیوں ہے سارا منہ سونا ہے کہ عزت نبی دی سنت. میں لائن لگا سکتا ہوں واقعات کی. وہ دنیا کے لوگ کسی گارنٹی میں ڈگری میں عہدے میں اتنا مقام نہیں جتنا نبی کی سنت میں مقام ہے، جتنا پیغمبر کی سنت میں کامیابی ہے. انہوں نے پھر قرآن دازی کی اور پھر نام یونس علیہ السلام ملا نے پھر دیکھا وہ کہنے لگا اتنا حسین آدمی اتنا شریف آدمی یہ نہیں ہے کوئی اور ہے. وقت 3 دفعہ کوڑا سچے نے وقت یونس علیہ السلام ملا آ کے وہ سونے چہرے والا نوجوان میں تو بڑی کوشش کی تھی لیکن تیری قسمت ہے میرا یارا ساری بیڑی تے نہ بوڑوں تیرے واسطے ہو جانے آ ہوں. اور دنیا دے لوگ نبی کو چاہتے ملا نے دریا میں سٹ دیتے.
قرآن کہتا ہے جب نبی دریا کی گہرائی میں تہ میں پہنچا تو ذہنی طور پر فیصلہ کر لیا کہ موت دریا میں آ گیا ختم، بس اب موت آ گئی. دریا میں ڈوب ہوا، ڈوب گیا، غرق ہونے کو ختم. لیکن جس کو اللہ پاک بچائے کون ختم کر سکتا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ادھر آپ کے سردار گڑھ ظاہر پیر ویگن چلتی تھی، میں بھی کار پر پیچھے آ گیا، جلسے پر جا رہا تھا. ویگن درخت سے ٹکرائی، 7 لاشیں اٹھی، 6 مہینے کی بچی خاردار جھاڑیوں میں سوئی ہوئی تھی. اماں بھی ختم، سب ختم، 6 ماہ کی بچی بالکل ٹھیک ٹھاک. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. علماء کرام، شیخ سعدی کہتا ہے قادرہ قدرت تو داری، قادرہ 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 قدرت تو داری، ہر چے خواہی آنکنی مردہ راجا ہم تو بخشی زندہ را بے جان کنی. یونس علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں دریا کی تہ میں پہنچا سمجھنے لگا کہ موت آ گئی، ختم، سفر کی زندگی کشتی سے دریا میں پہنچا. فرماتے ہیں جب دریا کی گہرائیوں میں پہنچا تو ذرات چل رہے تھے، مچھلیاں چل رہی تھی، جناب علی کچھوے چل رہے تھے، دریا کی جتنی بڑی مخلوق چل رہی تھی سب کی زبان پر جاری تھا سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی. یونس علیہ السلام فرماتے ہیں دریا کی تہ میں جناب علی مچھلیوں کا ذکر سنا، میں نے دریا کی ذرے ذرے مخلوق کا ذکر سنا، دریا کی گہرائیوں میں ذکر ہو رہا تھا اور دنیا کے لوگوں شرم نہیں آتی. قرآن کہتا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. آسمان والے بھی ذکر کریں، زمین والے بھی ذکر کریں، ہم آسمان و زمین کے درمیان رہنے والے کنجریوں کو سنیں، ملنگوں کو سنیں، دوہرے سنیں، مرثیے سنیں، ٹیلی ویژن دیکھیں، وی سی آر دیکھیں، آوارے بن جائیں. قرآن کہتا ہے الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. اور 4 دیواری میں بیٹھنے والی مائیں بہنیں عورتیں حیا کرو، تم بھی غیرت سیکھو. رمضان کا مہینہ تمہیں دعوت دے رہا ہے، شہر رمضان الذی بزرگوں، بھائیوں، بچوں، خیال کرو، ہم ایسے نہ سمجھے کہ رمضان ہمارا محتاج ہے یا قرآن ہمارا محتاج ہے. اللہ کی قسم ایسی عورتیں بھی ہیں جو رمضان شریف میں دن رات میں 2 ختم قرآن کریم کا کر لیتی ہیں. ایسے بوڑھے بھی ہیں جو بوڑھے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، 20 پارے قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں. ایسے بچے بھی ہیں جو 10 پارے روز قرآن پڑھ لیتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ نہیں، میں نے بتایا تھا اسی خانپور ساجا کے قریب ہمارا واس تھا. اس چک میں ایک بوڑھا آدمی ہمیں ملا تھا جس کی عمر 155 سال کی تھی اور وہ 15 پارے روز قرآن پڑھتا تھا. وہ فوت ہو گیا، پتا چلا جب اس کی موت آئی تو زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری تھی. ورنہ دیکھو جنازے اٹھ رہے ہیں، اخبار پڑھو، خبر ہی اور کوئی نہیں، یہ ایکسیڈنٹ کی خبر ہے، آگ لگ گئی، کوئی سینما میں مر گئے. برات آ رہی تھی، بس سے بس ٹکرائی، دولہا بھی ختم، دلہن بھی ختم، گھر ماتم کدا بن گیا.
جنازہ اٹھیں گے مسلمانوں. کتنے افسوس کی بات ہے, کلمہ پڑھنے والے جب کلمہ پڑھا تھا, آج ان کی موت ہندوؤں والی آ رہی ہے, کافروں والی موت آ رہی ہے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا. یونس علیہ السلام نے جب دریا کی تہ میں دیکھا کہ مچھلیاں بھی کہتی ہیں لا الہ, او جناب علی, ذرات چل رہے ہیں, حشرات چل رہے ہیں, سب کچھ سبحان سبحان, تو نبی کہتا ہے میری بھی ڈھارس بند گئی. میں نے کہا نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ دریا کی مچھلیاں لا الہ پکارتے ہیں, تو بھی گھبراتا ہے, پکار لا الہ. قرآن کہتا ہے فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک. مچھلیوں کے ذکر کے ساتھ نبی نے ذکر کی محفل کی قیادت کر دی. سبحانک 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 انی کنت من الظالمین. جب نبی نے ذکر کیا نا, اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ فنجیناہ من الغم. یہ سارا غم غلط ہوا کہ ذکر کی برکت. کس برکت ہے؟ لا الہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اللہ فرماتے ہیں فنجیناہ من الغم. راول پنڈی والے غم میں ہیں, اسلام آباد والے غم میں ہیں, آپ اور ہم بھی کسی نہ کسی پریشانی میں ہیں. اللہ فرماتے اگر لا الہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو تو غموں کی نجات کا سامان بھی اسی میں ہے, اسی میں. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی 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 ولا تکفرون. ہم نے پوچھا یا اللہ, دریا کی تہ میں جو نبی نے لا الہ پکارا, نبی کو تو غم سے نجات دے دی, جنازہ گاہ بنی ہوئی ہے, ادھر بھی پریشانی, ہم کیا کریں؟ جواب آتا ہے وَكَذَلِكَ 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 نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں جیسے نبی کو غم سے نجات دی, جو بھی غم ہے ذکر تم شروع کر دو, اسی طرح غموں سے نجات دے دینا میرا کام ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ جہاں بیٹھ کر مرد یا عورت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ سمجھو اس طرح جس طرح بحث کے محلوں میں بیٹھ کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور بحث کے پارکوں کی پلاٹوں کی سیر کر رہے ہیں. بس بھی اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے. ابھی حضرت مفتی صاحب بڑی محنت کرتے ہیں. یہ دیکھو اچانک تم نے کتنا انتظام کیا, آپ نے الحمدللہ قرآن سے عشق کا ثبوت دیا, آپ تشریف لائے. یہ آئندہ بھی مفتی صاحب تبلیغ تدریس کے میدان میں محنت کرتے ہیں. ہمیں جب حکم فرمائیں گے ہم حاضر آئیں. آپ کا تعاون جاری رہنا چاہیے. وہ آئے بھی کرو, چندہ دے تو بھاگنے دے, چندہ نہیں منگ دے. اچھا یہ دعا کسی کرو تو محفلیں بنایا کرو. یہ محفلیں حق کہنے والی ہیں. ہر طرف سے جلسے ہو رہے ہیں, کہیں سے گانا گایا جا رہا ہے, کہیں سے دوہرے, کہیں سے کچھ, کہیں سے فتوے. الحمدللہ علماء دیوبند اللہ نے قرآن حدیث کا خالص سودا دیا. خانپور کو مفتی حبیب الرحمان صاحب نے گرمایا ہوا ہے. انشاءاللہ جب بھی پروگرام ہوں گے آپ حضرات تعاون فرمائیں گے. اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو قدم قدم رحمت برکت عافیت تمام نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خانپور میں